آج کے نوجوانوں کی جو سب سے بڑی پرابلم دل کی سختی ہے. کیا ہے؟ دل کی سختی ہے. مجھے کئی میسیجز کر کے کہنے حضرت قسمہ پا لینے اپنے آپ تھے. ایک نے مینوں کہا کہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں تو میں اپنے تے قسم پا لی کہ یا اللہ ہوں نا اگر میں گناہ کرا نا میرا قد چھوٹا ہو جائے. تو وہ کہتا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا قد چھوٹا ہو رہا ہے. یعنی کہ اتنا کچھ کرنے دے باوجود بھی وہ گناہ تو نجات نہیں حضرت انسان نصیب ہوندی. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ دل کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے، پہلی چیز اپنی زندگی میں شامل کرو، لمبی امیدیں نہیں اپنی زندگی میں لگانی. میں نے یہ چیزیں اپنی استاذہ سے سیکھی ہیں، میں نے اپنے شیخ سے سیکھی. پچھلے دنوں ایک بندہ آیا، اس نے نا بزرگ تھے، 85 ایئر ایج ہو چکی تھی، یو کے سے آئے. ہوں جناب جڑے وڈے ہون حضور نے فرمایا چٹی جاڑیاں والیاں دی اللہ بھی حیا کردا. انہوں نے نا جناب نو آکھیا اے مسجد واسطے نہیں 5000 روپیہ نکال کے نا تے میرے جناب دی نا جیب چ ڈال چھڑے. وہ نہ نہیں کرنی ہی، 85 سال ایج سی. میں اپنے جناب دی ہے جو عطا دیکھی نا، اسی وقت ایک بندہ 2-3 کلو اجوا کھجوراں لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے نا، ہن مدینہ پاک دیاں کھجوراں ہون دل کردا کسے نو دین تے ہے، بندہ تے گھر والوں نو بھی گن گن کے ونڈدا ہے، یہ 3 آپ کی ہیں، یہ 4 آپ کی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قربان جائیں اسی وقت میرے جناب نے پورا ڈبہ اٹھا کے نا بزرگ جاندے پے انہاں نوں دے چھڑیا. مطلب کی یہ ہے جڑے اللہ والے ہون گے نا انہاں چ ہوئے وہ دیندے رہندے نے. کی کردے نے؟ اے لمبیاں امیداں لانیاں. میں نے ایک لڑکے سے پیچھے جوان سے پوچھا، میں کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، پھر شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر وہ عمرہ کریں گے، حج کریں گے، پھر مریں گے. میں کہا تینوں کنے کہہ چھڑیا پھر مریں گے؟ یہ حالات ہو چکے ہیں. میں آپ کو حضور کی حدیث سنانے لگوں، سارے توجہ. اللہ دے بندے ہو، جس فیوچر دے بارے تسی مرے پھردے پے ہو نا، ہو سکتا تسی قاری رمضان کو پتہ تھا کہ آج میں نے آپ کے سامنے ہونا ہے، لیکن میرے اللہ نے مینوں ایتھے بٹھایا. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یار آج اس مقام پہ ہونا ہے. حضور کی حدیث سنو ذرا، لطف بڑھائے گا. وہ اللہ کے بندو، حضور کا فرمان زندگی دیتا ہے، حضور کا فرمان جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. یہ شامل کر لو ہے جو لبنا ہے نا، لبنا ہے. ٹھیک ہے نا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت اسامہ کو دیکھا، انہوں نے نا 1 مہینے کا کٹھا ہی راشن لے لیا ادھار کے اوپر نا. کتنے کا؟ 1 مہینے کے ادھار پر کٹھا ہی راشن لے لیا. میرے نبی پاک نے دیکھا تو تعجب کیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے 1 مہینے کا اکٹھا ہی لے لیا ہے، لیکن میرے محمد عربی کی حالت تو یہ ہے، مجھ محمد عربی کی حالت تو یہ ہے، جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں نا تو میرا گمان یہ ہوتا ہے کہ جب اٹھاؤں گا نا ہو سکتا ہے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. جب میں لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں نا تو میرا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نگلنے سے پہلے مجھے موت آ جائے. یہ میرے آقا کی زندگی ہے. محنت کرو، کوشش کرو حلال واسطے، لیکن ایک چیز جڑی میں تمہیں بنیادی سمجھانا، اللہ دے بندے وہ حاضری لوایا کرو ہے. آیا کرو فجر ٹائم، ظہر ٹائم، عصر ٹائم، مغرب ٹائم، عشاء ٹائم، حاضری لگوایا کرو ہے. ورنہ میری ہی بات یاد رکھنا، یہ جس طرح کے پاکستان کے اب حالات ہو چکے ہیں نا، آپ بہت جلد، آپ کو پتہ ہے وہ باجوہ صاحب جو تھے، وہ DGISPR، وہ کہتے تھے 5th جنریشن وار ہے جی، 5th جنریشن وار، جی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہن پاکستانی بھی کہندے پے نے سوشل میڈیا، وہ پاکستانی تو نہیں نہ ہو سکتے، نمک حرام ہو سکتے، وہ بھی آ کے اب کہہ رہا چلو ان کو ویزا پا انڈیا دا لگ جائے، اسی انڈیا چلے جائیے. یہ حالات ہو چکے ہیں. اس لیے میرے دوستو، دوسری چیز جو ہے نا وہ میری بات کو سمجھنا، اپنی زندگی میں حسد نہ کرنا. یہ حسد دل کو سخت کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ مثال دے طور پہ یار اللہ تعالیٰ کسی کو دین دا کم لے رہے ہیں، تینوں کا دی بیماری ہے، تو انہوں چنے ہیں. او بھائی تمہیں کس چیز کی بیماری ہے؟ تو پیسے دیتے نے ہیں، تو یا ساتھ دیتا ہے یا ساتھ چلیا ہے، کائے کا حسد؟ ایویں دوروں بہ کے تے حضرت والا، آپ کو پتہ ہے گاڑی جا رہی ہوئے نا، سب سکا پنڈا تو آنے ہونے ہیں نا، تو کتے پی جاندے نے. تو کٹیاں دا مقصد نہیں ہوندا پین دا، نہ اسی ڈرائیونگ کرنی ہے نہ انہیں سانوں وڈنا ہوندا وے، صرف انہوں نے اپنی عادت پوری کرنی ہوندی ہے. تے اس طرح دے ہر علاقے جو کو 5 6 10 20 پائے جاندے نے، تے اگنور کریا کرو. ہاں اللہ کے بندو، میں جینا آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہر بندے کو آپ جواب دینا شروع کر دو، ٹھیکہ لے آدھا. ہر ایک بندے کا جواب بھی اس کو دیا جاتا ہے جڑا کوئی ظرف والا ہوئے. یہ کیا بات ہے کہ ہر کسی ارے گرے کو منہ اٹھا کے تو بندہ جواب دینا شروع کر دے؟ جی بھائی ہاں،
دیکھو نا اب یہ تو نہیں نا کہ بھائی اب کتے نو کھلار گیا بھی پوچھی اچھا کیوں بھوکنا پیا اسی تینوں کو وٹا ماریا. وہ پاگل ہی ہے نا جو ادھر کھڑا کر کے تو ایسا کرے گا. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ میں آپ کو جینا سکھا رہا ہوں. بندہ فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے, بھائی وہ حسد کی بنیاد پہ وہ یہ باتیں کر سکتا ہے. کوئی بندہ بھی اگر کوئی بات کرے نا اسے کہنا بھائی جو میں کام کر رہا ہوں یہ بتا شریعت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, وہ کہے گا نہیں. تو پھر آخر تیرا کلمہ تو نہ پڑھیا, کلمہ حضور دا پڑھیا تھا. یہی بات ہے نا بھائی, شریعت کے خلاف نہیں ہے, اسلام کے خلاف نہیں ہے, تو کیڑا مامے خاں ہے جی؟ تو کون ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو اللہ کہتا ہے جس کو میں عزت دوں اس کی عزت کرو, جس کو میں عزت دوں اس کی عزت کرو ہے, اسے پیار کو. یہ ہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا, ایک بندہ آیا اس نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا تھا, حضور نے فرمایا جنتی جی. کہتے ہیں اگلے دن پھر آیا, حضور نے فرمایا جنتی جی, پھر آیا, حضور نے فرمایا جنتی ہے. کہنے لگے میں سوچیا تین دن حضور نے فرمایا جنتی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا میرے گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے, میں آپ کے گھر میں رہنا. کہتے ہیں میں 2-3 راتیں رہا, میں نے دیکھا ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا, بس رات کو اٹھتے تھے تو وہ کوئی ذکر و اذکار کرتے. میں جب جانے لگا تو مجھے کہنے لگا خیر تھی آپ اتنے دن رہے. میں نے کہا یار میں نے دیکھنا تھا, حضور نے 3 دفعہ کہا جنتی ہے, تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو کہتے جب جانے لگا نا تو وہ کہنے لگا سنو دیکھا جو آپ نے ہے نا معاملہ صرف وہی ہے, بس ایک میری زندگی کے اندر یہ ادا ہے, یہ نیکی ہے, میں اپنی زندگی میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں میرا اللہ جانتا ہے جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے, میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. کسی کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. کسی علامہ کے بارے میں نے کہا انہوں تو تقریر کرنی نہیں آتی, اس کو تو یہ کرنا نہیں آتا, اس کو تو یہ کرنا نہیں آتا. میں 4تھے سال میں پڑھتا تھا. کتنے سال میں؟ 4تھے سال میں. اور میں بالکل میرا ایک درمیانہ سا قد تھا, داڑھی بھی میری چھوٹی تھی. میں نے جمعہ پڑھایا, یہاں پر نہیں آ سکے, خواجہ صاحب نے مجھے باہر بٹھا لیا, مولوی محمد بھٹا صاحب بھی وہاں پر تھے. انہوں نے کہا تم مستقل جمعہ پڑھانا ہے. میں سمجھنا میرا انتخاب ایتھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہویا ہوا ہے. بالکل بھی یقین مانو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نہیں تو ایڈی وڈی جامعہ مسجد ہوئے 4تھے سال جو پڑھنے لگا کے جمعہ پڑھانا پیا, یہاں پہ حضرت والا پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, مجمع اتنا آتا ہے, ٹھیک ہے نا. 8 سال میں نے یہاں پہ جو مجھے ہو گئے تقریباً پڑھاتے ہوئے, اور میں تو یہی کہنا یا اللہ مینوں موت بھی آئے تو ایسے ممبر تے آیا ہے. حقیقت بات ہے. اس وجہ سے کہ بھائی جہاں سے عزت آپ کو ملی ہو نا, پھر ادھر ادھر چاند ٹگوں کی خاطر بندے کو دوڑ نہیں لگانی چاہیے ہے. تو اپنی زندگی میں کسی سے حسد, سارے بولو حسد نہیں کرنا ہے, بلکہ کوشش ہے کرنی ہے جنہوں اللہ نے عزت دیتی ہے وہ دی عزت کرنی. مثال دے طور پہ میں ویسے سمجھانا سے کہنا ہوں, دیکھو یہ لڑکا پینٹ شرٹ پانے والا, ٹھیک ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, انہوں نے کام شروع کیا, لنگر پکانا کھلانا, ٹھیک ہے نا. ہوں 300-400 بندہ آ کے روٹی کھانا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. ہوں مینوں دسو مینوں تو دعاواں دینی چاہیے نے نا کہ یار 400 بندے نے روٹی کھوانا پیا. تو میں اگر کوئی بندہ منہ اٹھا کے آکھے جی نشئیاں نو کھوانا پیا, تو بندہ پوچھے نشئی اللہ دے بندے نہیں, نشئی بھوکے مار چھڑیے. اندازہ کرو نا وہ کافراں نو رزق دیندا پیا ہے, تو یار اگر بندہ نشئیاں نو کھوانا پیا وے ہے, وہ کوئی بھی ہو یار, کوئی بھی ہو, جب کوئی آ کے بیٹھ جائے نا, حضرت امام زین العابدین وہ جڑا یزیدیہ دے نال سی ہے, وہ آ کے دسترخوان تے بیٹھ گیا, تے آپ نے انہوں بھی کھوایا, انہوں نے کیا پہچانیا نہیں؟ فرمایا پہچان تے پہلے لیا ہی, وہ تیری ادا سی, ساڈی ادا وے ہے. ساڈے وڈے یزیدیاں نو بٹھا کے کھواندے پے نے, اندازہ کرو یار ان کا عمل یہ ہے, اور سانو اسی اپنے چوٹیاں لے نکلے باہر ہے. اس لیے میرے دوستو کھل کے جیو. یہ ایسا انسان کوئی دیکھے کہ یار ذرا بڑا بڑا ہوئے, یہ وہ بندہ ہے, واقعی انسان ہے, یہ واقعی انسان ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنائے.